بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں سنت غسل کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے۔ تو اسلام میں سنت غسل کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے جب غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جائے تو سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد آپ استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ نے استنجا کرنے کے بعد جسم پر جو نجاست لگی ہوئی ہے جہاں بھی، اس نجاست کو دھوئیں اور اس کے بعد پھر وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ پورے جسم پہ 3 بار پانی ڈالیں، 3 بار، اور 3 بار اتنا خوب پانی ڈالیں کہ آپ کے جسم کے کسی حصے میں بھی ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خالی رہ گئی، خشک رہ گئی، اس پہ پانی نہیں پہنچا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طرح آپ دیگر کوئی عبادت نہیں کر سکتے جب تک آپ اس غسل کو دوبارہ نہیں کرتے۔ اور اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل یہ ہے، اگر کسی خاتون نے کوئی انگوٹھی، کوئی چھلا یا اسی طرح کا کوئی پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں، تو اول تو یہ ہے کہ اس کو اتار لیں تب غسل کریں، تاکہ اچھی طریقے سے وہ جگہ پانی میں حل ہو جائے۔ اور اگر اسی طرح اگر کسی بھائی نے کوئی چھلا، انگوٹھی اس طرح پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتنا ہلائے کہ وہ پانی اس جگہ تک پہنچ جائے اور وہ جگہ پانی سے تر ہو جائے۔ اگر وہ جگہ تر نہیں ہوگی، خشک رہ گئی، تب بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح خواتین ہیں، ناخنوں کے اندر کی جگہ پہ، اندر والی جگہ پہ اگر آٹا لگا ہوا ہے اور یا اسی طرح کوئی چیز اندر پھنسی ہوئی ہے، جب تک وہ آٹا، وہ چیز وہاں سے نہیں نکالیں گی، وہ صاف نہیں ہوگی، تو انگوٹھوں کے جو ناخنوں کے اندر کی جگہ ہے یہاں بھی پانی پہنچنا ضروری ہے، تو یہ جگہ اگر خشک رہ گئی تب بھی ان کا غسل نہیں ہوگا۔ تو وہ آٹا وغیرہ نکال لیں، اس کے بعد جو ہے وہ غسل کریں۔ اور اسی طرح اگر کسی خواتین نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے یا اسی طرح اپنے ناخنوں کو کوئی کلر کیا ہوا ہے، کوئی رنگ کیا ہوا ہے، تہ والا رنگ ہے جس کے اوپر پانی نیچے تک نہیں جاتا، پانی اگر اوپر سے ڈالے تو اس تہ کو، اس ناخن پالش کو، اس رنگ کو، اس کلر کو بھی اتارنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بغیر اتارے غسل کر دیا تب بھی اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی خاتون نے مینڈیاں کی ہوئی ہیں، مینڈیاں چھوٹی چھوٹی بالوں کی، تو مینڈیوں کو کھولنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب پانی آپ نے سر پہ ایسے طریقے سے ڈالنا ہے کہ پانی آپ کے بالوں کی جڑوں کی تہ تک پہنچ جائے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور اگر بال سارے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے مینڈیاں نہیں کی ہوئی ہیں آپ نے، سارے بال جیسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو تب اب سارے بالوں کا پھر گیلا کرنا ضروری ہے اور ان تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح غسل سے پہلے وضو کرنا جو یہ بتایا گیا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص وضو پہلے نہیں کرتا، غسل ڈائریکٹ ہی کر لیتا ہے، ڈائریکٹ ہی اپنے اوپر پانی بہا لیتا ہے، تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، یہ یاد رکھنا، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز کلی کرنا، منہ بھر کے کلی کرنا، منہ میں پانی اتنا بھرو کہ چاروں طرف، اور غرارے کر کے اس پانی کو نیچے تک جہاں تک آسانی سے ہو، ایسا نہیں کہ آپ کو کھانسی آ جائے، ٹھیک ہے، قے آ جائے، ایسا نہیں، پانی منہ میں لو اتنا کہ آپ آسانی سے کلی کر سکو اور اچھے طریقے سے۔ یہ فرض ہے غسل کے اندر، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا ایسے طریقے سے کہ نرم ہڈی تک وہ پانی آپ تک پہنچ جائے۔ ایسے بھی پانی نہیں ڈالنا کہ ناک میں آپ ڈالیں تو وہ پانی نیچے گلے کی تہ سے نیچے چلا جائے اور کھانسنا شروع ہو جائے، یہ نہیں، آرام سے بڑے اچھے طریقے سے اور ناک کو مل لیا جائے تاکہ صفائی ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پورے بدن پہ پانی بہانا ایسے طریقے سے کہ بدن کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال بھی جگہ اس کی خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ اسلام میں سنت طریقہ غسل ہے۔ اللہ پاک ہمیں